پہلا سوال، پہلے سوال سمجھو۔ سوال یہ ہے لا تسمع الموتى اور ما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیتیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے قبیل سے ہیں۔ یہ آیتیں کس سے ہیں؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ کیا مطلب؟ وہاں ما رمیت میں کیا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے اپنی مٹھی کے اندر مٹی لی، مٹی لے کے آپ نے پھینکی ہے رمیتا، اور وہ مٹی ہر ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی ہے، ہر ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ نے یوں مٹی پھینکی ما رمیتا تو آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی۔ سمجھو، ایک ماتا تل اسباب یوں پھینکنا وہ تو آپ کا کام ہے، لیکن وہ ہر ہر کی آنکھ میں پہنچ جائے، وہ ہر ہر آنکھ میں پہنچ جائے، وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ ولیکن اللہ رحمہ، ہر ایک کی آنکھ میں پہنچانے والا کون ہے؟ بات سمجھے؟ یہ جنگ بدر کے واقعہ میں اب کیا مطلب؟ آپ نے جتنا ماتا تل اسباب یوں پھینکنا تھا وہ کام کر دیا، لیکن آگے ہر ہر کی آنکھ میں پہنچانے پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ وہ یہاں بھی کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، پیغمبر کریم آپ سنانے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں، آپ سنانے پر قادر نہیں ہے، سنانے پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ تو یہاں ان آیتوں میں نفی ہے قادر ہونے کی۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیتیں کس قبیل سے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اس آیت کے اندر بیان ہے قدرت کا، بیان ہے کس کا؟ قدرت کا۔ اسی طرح ان آیتوں میں بھی بیان ہے کس کا؟ قدرت کا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ مردوں کو سناتے نہیں، مطلب کیا ہے؟ سنانے پر قادر نہیں ہے، سنانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، بلکہ معنی کیا ہے؟ سنانے پر آپ قادر نہیں ہیں۔ سنانے پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ یہ پہلا سوال ہے کہ ان آیتوں میں سماع موتا کی نفی نہیں، اوے سمجھو، ان آیتوں میں سماع موتا کی نفی نہیں، نفی ہے قدرت کی، مردوں کے سننے کی نفی نہیں۔ نفی کس چیز کی ہے؟ قدرت کی۔ آپ سنانے پر قادر نہیں ہیں، آپ سنانے پر۔ عبارت پڑھ لو ذرا سوال کی، بات تاکہ واضح ہو جائے۔ یہ آیتیں وما رمیت اذ رمیت کے قبیلے سے ہیں، یعنی ان آیتوں میں سماع موتا کی نفی نہیں بلکہ قادر ہونے کی نفی ہے۔ معنی یہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کے سنانے پر قادر نہیں، گویا یہ نفی قدرت ہے نہ نفی سماع موتا۔ ان آیتوں میں کیا ہے؟ نفی قدرت ہے، نفی سماع موتا نہیں ہے۔ نفی سماع موتا۔ اب جواب سمجھو۔ اب ان آیتوں کا معنی ہے یہ کیا معنی؟ سوال سائل کیا کہتا ہے؟ معنی کیا ہے نفی قدرت؟
سائل کا جو سوال ہے، سائل کیا بتانا چاہتا ہے؟ ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ نفی، او بولو نفی، ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ نفی۔ اب ذرا سمجھو، اب اس سائل سے پوچھو یہ معنی کس نے کیا؟ اور مثلا ہم معنی جو کر رہے تھے، ذرا بات کو سمجھنا، ہم جو معنی کر رہے تھے تو معنی کہتے تھے نبی پاک نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اماموں نے کیا، جمہور مشائخ حنفیہ نے کیا۔ ہم معنی کرنے کے لیے کیا بتا رہے تھے؟ معنی فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ تو اب ہمارا مقابل سوال کرنے والا ان آیتوں کا معنی کرتا ہے، کیا معنی کرتا ہے؟ کہ ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ نفی قدرت۔ کیا معنی ہے؟ نفی قدرت۔ سوال یہ ہے کہ یہ معنی نبی پاک نے کیا ہے، یہ معنی کسی صحابی نے کیا ہے، یہ معنی کسی تابعی نے کیا ہے، یہ معنی 4 اماموں میں سے کسی امام نے کیا ہے، یہ معنی مشائخ حنفیہ میں سے کسی نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے معنی؟ اور اگر کسی نے معنی نہ کیا ہو تو مولوی صاحب کا اپنا بناوٹی معنی تو مانا جا سکتا نہیں ہے نا۔ اب ذرا جواب مختلف انداز میں سمجھتے جاؤ۔ جواب نمبر 1، جو معنی تم نے کیا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ کسی مجتہد سے۔ تم معنی کیا کر رہے ہو؟ نفی قدرت۔ اور سمجھے؟ نفی یہ نبی پاک سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی مجتہد سے، کسی سے ثابت ہو، لہذا تمہاری تفسیر خلفی ہوگی، قابل رد ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ پہلا جواب۔ پہلا جواب، جو ان آیتوں کا معنی سائل کرنا چاہتا ہے، اس معنی کا ثبوت کوئی نہیں، نہ نبی پاک سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ کسی مجتہد سے، لہذا اس معنی کو رد کر دیا جائے گا، اس معنی کو قبول کیا جا سکتا نہیں۔ آگے آؤ، دوسرا جواب۔ جواب ذرا سمجھو، ہم نے معنی کیا کیا تھا؟ نفی سماع موتا۔ ہم نے معنی کیا کیا تھا؟ نفی۔ اب سائل کہتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، سائل یہی کہتا ہے نا کہ یہ معنی، اور یہ معنی جو ہم نے کیا تھا نفی سماع موتا، یہ معنی کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ یہ معنی کس نے کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ یہ معنی کس نے کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے۔ اور پھر جب صحابہ کی تفسیر ہو گئی تو یہ تفسیر ہو گئی نبی پاک کی، یہ معنی کیا نبی پاک نے، اور یہی معنی کیا بدری صحابہ نے، یہی معنی کیا مدینہ کے تمام صحابہ نے جنہوں نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی، یہی معنی کیا امام ابو حنیفہ نے، یہی معنی کیا امام احمد نے، یہی معنی کیا امام شافعی نے، یہی معنی کیا جمہور مشائخ حنفیہ نے۔ تو ایک طرف ہے نبی پاک کا معنی، صحابہ کا معنی، تابعین کا معنی، ائمہ کا معنی، اس کے مقابل آج کا یہ سائل سوال کرنے والا مولوی، اب ان کے مقابل اس کی بات کو مانا جا سکتا؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دوسرا جواب دیکھو۔ اب یہ علاؤدین کتنا سمجھدار ہے، روٹی 12 بجے کھلانے کی بجائے اب کھلائی تاکہ بول نہ سکے۔ یہ جواب نمبر 2۔ تمہاری تفسیر
اب ذرا سمجھو، ہماری تفسیر کیا تھی؟ نفی سمائے، بولو نفی، اور سوال کرنے والے کی تفسیر کیا ہے؟ نفی قدرت، نفی۔ پہلا تو جواب یہ تھا تمہاری تفسیر ثابت نہیں، تمہاری تفسیر۔ دوسرا جواب، تمہاری تفسیر یہ جن سے ہم نے تفسیر کی ان کے مقابل ہے، وہ سمجھے؟ ان کے کیا ہے؟ اور ان کے مقابل تمہاری بات مانی جا سکتی؟ ہاں۔ دوسرا جواب دیکھو، تمہاری تفسیر، تفسیر نبوی، تفسیر صحابہ، تفسیر تابعین، تفسیر ائمہ، تفسیر تابعین میں امام صاحب تابعی ہیں، اور سمجھے؟ ہم تابعین کا لفظ کیوں کہہ رہی ہیں؟ امام صاحب کیا ہیں؟ ہاں، تفسیر تابعین تفسیر ائمہ کے مخالف ہے، لہذا مقبول ہو سکتی۔ تمہاری تفسیر نبی پاک کی تفسیر کے مقابل، نبی پاک کے تفسیر کے، صحابہ کی تفسیر کے، صحابہ کیا معنی کرتے ہیں؟ نفی سمائے، تم معنی کرتے ہو نفی قدرت، تم معنی کرتے ہو نفی، صحابہ معنی کرتی ہیں نفی سمائے موتا۔ تمہاری تفسیر نبی پاک کے اور صحابہ کی تفسیر کے مقابل، تمہاری تفسیر ائمہ کی تفسیر کے مقابل، اور سمجھے؟ اور ان کے مقابلے میں تمہاری تفسیر کو مانا جا سکتا۔ ہاں۔ اب تیسرا جواب ذرا سمجھو، یہ جو آیت ہے نا، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آگے وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آگے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ یہاں پر دو نوع کا ذکر ہے، ایک نوع کافروں والی، دوسری نوع مسلمانوں والی۔ آیت میں کتنی نوعیں ہیں؟ پہلے بات میری سمجھ لو، پھر جو عبارت لکھی ہے آپ کے پاس اس کو میں سمجھا دوں گا۔ ایک نوع ہے کافروں والی، دوسری نوع ہے مسلمانوں والی۔ اللہ کہتا ہے یہ جو کافروں والی نوع ہے یہ تو سنتے نہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، ایمان والے سنتے ہیں، وہ سمجھے؟ ایمان والے سنتے۔ اب ذرا سمجھو کتنی نوعیں ہیں؟ دو۔ کتنی نوعیں ہیں؟ ایک طرف سننے کی نفی، دوسری طرف سننے کا اس بات۔ کتنی ہے؟ دو۔ کافروں والی جو جانب ہے ادھر نفی ہے سننے کی، مومنوں والی جو جانب ہے ادھر سننے کا کیا ہے؟ اس بات کہ مومن سنتے ہیں کافر سنتے نہیں ہیں۔ اب لو سائل معترض کا معنی، وہ کہتا ہے نفی قدرت، سائل کیا کہتا ہے؟ نفی۔ اب سمجھو ذرا، کافر کو سنانے پر پیغمبر کریم قادر نہیں، قادر، اور مومن کو سنانے پر کافر کے سنانے پہ قادر، اور مومن کے سنانے پر قادر۔ قادر تو ادھر بھی نہیں، قادر تو، اور سمجھو پیغمبر کریم قادر ادھر بھی نہیں تو پیغمبر کریم قادر ادھر بھی نہیں۔ لیکن اگر نفی قدرت کا معنی کیا جائے تو آیت میں فرق ہے،
آیت میں کیا ہے؟ ایک طرف نفی ہے، دوسری طرف اس بات ہے. معنی کیا ہوگا؟ کافر کو سنانے پہ قادر نہیں ہے اور مومن کے سنانے پر قادر ہیں. اگر نفی قدرت والا معنی کیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ کافر کو سنانے پہ قادر نہیں ہے اور مومن کے سنانے پر قادر ہیں. حالانکہ قادر نہ ہونا تو دونوں طرف ہے. اور سمجھے، قادر نہ ہونا تو دونوں طرف ہے. معلوم ہوتا ہے یہ معنی مراد کیوں جو آیت میں ہے. آیت میں ایک طرف نفی دوسری طرف اس بات، ایک طرف نفی دوسری طرف، تو معنی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف نفی ہو اور دوسری طرف کیا ہو؟ اس بات ہو. قدرت والا معنی کیا جائے تو دونوں طرف نفی ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ لہذا تمہارا معنی مراد ہو سکتا. اب دیکھو آیت میں نوعین کا ذکر ہے. ایک نوع کفار، دوسری نوع مومنین. دوسری نوع کیا ہے؟ نوع. اب نفی قدرت میں دونوں نوعوں کا ایک ہی حکم ہے. نفی قدرت میں دونوں نوعوں کا، اور سمجھے، نہ مومنوں کو سنانے پہ قادر تو نہ کافروں کو سنانے پر قادر. قدرت کی نفی والا معنی کیا جائے تو یہ معنی تو دونوں طرف کیا ہے؟ برابر ہے. جس طرح نوع کفار کے سنانے پر پیغمبر قادر نہیں، اسی طرح نوع مومنین کے سنانے پر بھی قادر نہیں. دونوں نوعوں میں سنانے پر قادر صرف اللہ، قادر صرف. اب اگر نفی قدرت والا معنی ہوتا تو ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا میں بھی نفی ہوتی، ادھر بھی کیا ہوتی؟ نفی ہوتی. اس نوع میں نفی کی بجائے ثبوت کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ نفی قدرت والا معنی مراد نہیں ہے. آیت نوعین میں کیا کرتی ہے؟ فرق. آیت کیا کرتی ہے؟ دونوں میں فرق. تو معنی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں دونوں کا کیا ہو؟ فرق ہو. لیکن قدرت والا معنی کیا جائے تو دونوں نوعوں میں فرق نہیں ہے، دونوں نوعوں میں فرق نہیں ہے. لہذا قدرت والا معنی مراد نہیں ہوگا. اب یہ آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے. یہ عبارت ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. حضرت گنگوئی کی. حضرت گنگوئی آیتوں کا معنی بتاتے ہیں کہ آیتوں کا معنی ہے کہ مردہ سنتا نہیں. سمجھے؟ حضرت گنگوئی کیا معنی بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کا معنی کیا ہے؟ مردہ سنتا نہیں. پھر اس پر سوال کرتے ہیں. یہی سوال کر کے پھر حضرت جواب دیتے ہیں. سنو، وما قیلا، اور یہ جو سوال کیا جاتا ہے انہ من قبیل وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ جو سوال کرنے والا کوئی سوال کرے کہ یہ تو اس قبیل سے ہے، یعنی یہاں پر نفی سماع موتا نہیں ہے بلکہ نفی قدرت ہے. یہ وما رمیت اذ رمیت کے قبیل سے ہے، جس طرح اس میں قدرت والا معنی مراد ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ نفی قدرت والا معنی مراد ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے تو غیر تامن، کہتے ہیں یہ ما قیلا، یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ سوال تام نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ عَلَى هَذَا. عبارت صحیح کر لو. لا يَصِحُ عَلَى هَذَا قَوْلُ